امریکی صدر نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ بل پاس ہونے پر کانگریس کو خراج تحسین۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، اب ہماری سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ 1 سال میں کوئی بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ امریکی عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم امریکہ کے سنہرے دور سے گزر رہے ہیں۔ مزید کہا، ایران میں ہر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے کامیاب آپریشن کیا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ بہرہ کہو، بری امام، چک شہزاد، بنی گالا، G6، F8 اور F10 میں بادل برسے۔ نالہ لئی میں کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11.5 فٹ تک بلند۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے 13 افراد ہلاک، مرنے والوں میں بچے بھی شامل۔ کیمپوں میں مقیم 23 افراد لاپتہ۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ متعدد افراد زخمی، ملبے تلے دبے 3 افراد کی نشاندہی۔ 40 دن کی بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ 16 گھنٹے بعد بھی امدادی کارروائیاں جاری۔ 2 فلورز کا ملبہ ہٹا دیا گیا۔ تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ سانحہ لیاری پر سندھ حکومت کا ایکشن، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر SPCA اور بلڈنگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا۔ ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ریسکیو آپریشن مکمل کرنا پہلا ٹارگٹ، کسی کو زبردستی نہیں نکال سکتے۔ کمشنر کراچی 13.5 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے، متاثرین کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا۔ بڑا سانحہ گزر گیا، لوگ چیختے چلاتے رہے۔ میئر کراچی لیاری واقعے کے بعد 4.5 گھنٹے تک غائب، پھر موقع پر پہنچ کر فوٹو سیشن کرایا، ڈرون سے فوٹیجز بنوائیں۔ عمارت مخدوش ہونے اور مکینوں کو انخلاء کے نوٹس جاری ہونے کا موقف اپنایا اور چل دیے۔ کراچی میں عمارت گرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع، سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ صدر مملکت کی امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کا حکم۔ بلاول بھٹو کے متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے رپورٹ طلب کر لی۔ 10 اکتوبر 2022 کو گرنے والی عمارت کا سروے ہوا۔ 2023 میں خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ 2024 میں ایک اور خط جاری ہوا لیکن مکینوں کو نہیں نکالا جا سکا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا اعتراف۔ لوگوں کی جبری بے دخلی پر غور اور قانون سازی کا بھی عندیہ۔ سندھ میں 17 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت وہی حادثے کی ذمہ دار ہے۔ شہر میں بے ہنگم تعمیرات پر آنکھیں کیوں بند رکھی گئیں؟ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سوال۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ منم ظفر کی بھی تنقید۔ SPCA کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری اور شراکت داری میں بڑی پیش رفت۔ $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف کی ملاقات میں باہمی تجارت کے مزید فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، مستقبل میں سرمایہ کاری کئی گنا بڑھائیں گے۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور ازبکستان کے صدر مرزیوف سے بھی ملاقاتیں۔ باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ شہباز شریف دورہ مکمل ہونے کے بعد وطن روانہ۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول، کسی بھی صورت خطرناک اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا بھارت کو پھر 2 ٹوک پیغام۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، بھارت اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان پر حملہ کر کے امن خطرے میں ڈالا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق میں شاندار فتح، دشمن حیران پریشان۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ نے پاکستان کی عسکری برتری اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ الیکٹرانک وارفیئر میں افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف۔ ڈیفنس انڈسٹری کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کو ہماری نقل و حرکت اور اسٹریٹجک تیاریوں کا پہلے سے علم تھا۔
पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थीं। भारत का फजाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। अल-फतह मिसाइल ने हमारे फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की कुर्बत से भी खौफजदा। नवाज शरीफ अडियाला जेल जाएंगे, ना बनी गाला। नून लीगी सदर सीनियर सियासतदान हैं, वो जेल जाएंगे और लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे। ऐसी बातें करना मुनासिब तरीका नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की ऑफर की। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा नवाज शरीफ की मंजूरी से कहा। खराबी 2011 से शुरू हुई, एक साहब की तरफ से दुरुस्त बात नहीं हो रही। 2013 से 18 तक हमें हुकूमत करने नहीं दी गई। अब वो पोजीशन नहीं है। सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट बहरान का खात्मा चाहती है। क्या नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? सहाफ़ी का सलमान अकरम राजा से सवाल। सब 6 मगोइयां हैं, अभी कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। पीटीआई रहनुमा का जवाब। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। जिसे शौक है वो तहरीक अदम एतमाद ले आए, हकीकत सामने आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त नोटिस। दौरे के दौरान एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार कर दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। दफातर में AC चलने और वार्ड्स में बंद होने पर इजहार बरहमी। बटग्राम में घर में गैस सिलेंडर फट गया, झुलसकर खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 4 शदीद जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। मजालिस का इनेकाद भी होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। जंग बंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया। हमास का मौक़िफ़। कहा, फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है। फौरी तौर पर मुज़ाकरात में जाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। वतन के जांबाज सपूत ने कारगिल के महाज पर शुजाअत की दास्तान रकम की। दुश्मन भी 8 हमले नाकाम बनाने वाले मर्द मुजाहिद की बहादुरी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद को खराज अकीदत।